الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا 16 رمضان المبارک 1441 ہجری بروز ہفتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز 16ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس میں بہت سارے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا اس میں ذوالقرنین کا قصہ بیان ہوا ہے اور یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ اسی طرح اس کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سورہ مریم کے اندر اس کا بیان ہوا ہے، ان کی ولادت کا۔ اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے تفصیلی مکالمہ بتوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اور باقی انبیاء کا بھی ذکر ہے، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا مکمل اور تفصیلی قصہ بیان کیا گیا ہے، بچپن سے لے کر آخر تک۔ بچپن میں کیا ہوا، اس کے بعد آپ کو نبوت ملی، کہاں ملی، کیسے ملی، اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس پارے کے آخر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کتاب و سنت سے اعراض کرنے والا شخص کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ جو قرآن مجید سے اعراض کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے، آپ کی سنت سے اعراض کرتا ہے، تو اس کو کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ ہیں کچھ قصے اور کچھ موضوع جو اس پارے کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں سے شروع کیا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک اپنے نوجوان کو کہا کہ بھائی ہم چلتے رہیں گے حتیٰ کہ 2 دریاؤں کا جو ملاپ ہے، تو 2 سمندر ہیں، 2 دریا ہیں جہاں پہ ملتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ پہنچنا ہے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ پہنچیں گے، یا پھر چاہے مجھے اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ مدت کیوں نہ چلنا پڑے۔ تو یہاں سے واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری میں اس کی تفصیل ملتی ہے اس واقعہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، تو کسی شخص نے، کسی بنی اسرائیلی نے آپ علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام سے یہ دریافت کیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم جو ہے وہ کس کے پاس ہے، سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ تو اب یہاں پر انہوں نے اس کی جو نسبت ہے وہ اپنی طرف کی، کہنے لگے جی میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بہتر جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا کہ تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بھئی اللہ اعلم، سب سے زیادہ علم تو اللہ کے پاس ہے،
جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات کرتے پوچھتے صحابہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جواب دیتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یعنی معنی کیا ہوا کہ ہم میں سے دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے صحابہ میں سے جو علم زیادہ رکھتا ہو۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ علم ہے، اور اس کے بعد جو علم اللہ تعالیٰ اپنے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو دے دیتا ہے تو پھر وہ زیادہ جانتے ہیں۔ تو نسبت جو ہے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی جانب کرنی چاہیے تھی، جو انہوں نے نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ بھائی میرا ایک ایسا بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم حاصل جو ہے اس کو زیادہ علم ہے تجھ سے بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حیران ہوئے، پوچھا اللہ وہ مجھ سے زیادہ علم والا شخص جو ہے وہ ہے تو کہاں ہے، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا کہ بھائی فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، اور جانے سے پہلے ایک مچھلی لے لو، اور جس جگہ پر یہ مچھلی غائب ہو جائے گی وہاں پر تمہیں جو ہے وہ میرا بندہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، جب وہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور وہ نوجوان، اس نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یوشع بن نون تھے۔ یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ ان کے جگہ پر آئے اور ان کے جو ہے وہ نائب بنے۔ تو یوشع بن نون کو ساتھ لے کر مچھلی لے لی، ایک ٹوکرے کے اندر ڈال لی، اور چلو بھائی چلتے ہیں اس بندے کو ملنے کے لیے، اس اللہ کے بندے کو۔ اور وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جب وہاں پر پہنچے تو مچھلی غائب ہو گئی، لیکن یوشع بن نون بھول گئے۔ یوشع بن نون نے بتانا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ جب جائیں ہم جہاں پر بھی یہ مچھلی غائب ہو جائے تو مجھے بتا دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہاں جہاں مچھلی غائب ہوگی وہاں پر وہ میرا بندہ ملے گا تمہیں۔ تو وہ مچھلی غائب ہو گئی، اور غائب ہونے کا جو ہے وہ عجیب طریقہ تھا۔ وہ غائب ہوئی تو سمندر میں جب داخل ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو ساتھ تھا نوجوان یوشع بن نون، انہوں نے دیکھا کہ وہ جو مچھلی ہے جہاں پر غائب ہوئی ہے اس کا جو ہے وہ غائب ہونے کا طریقہ سمندر کے اندر یہ تھا کہ وہ پیچھے جگہ جو ہے وہ خالی غار سی بن گئی اس پانی کے اندر۔ تو یہ بڑا تعجب جو ہے وہ کیا انہوں نے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون وہاں سے آگے گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، اس سے پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی ذکر نہیں کیا کہ بھئی ان کو کوئی تھکاوٹ ہوئی، کوئی اس جو ہے وہ جب ہدف سے ٹارگٹ سے آگے بڑھ گئے تو پھر تھکاوٹ محسوس کی اور کھانا طلب کیا۔ تو جب یہ مانگا اسے یوشع بن نون سے تو کہنے لگے بھئی بات تو یہ ہے وہ کھانا تو جو ہے وہ مچھلی جو ہے وہ تو غائب ہو گئی تھی، کہاں الی الصخرہ۔ تو وہ جب ہم وہاں اس پر فلاں چٹان کے پاس بیٹھے تھے اور تھوڑا سا آرام کیا تھا، سستائے تھے، تو وہاں پر وہ مچھلی غائب ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، جب وہ ملنے والی جو جگہ تھی ان کو تو پتہ نہیں تھا، نشانی یہ تھی کہ مچھلی غائب ہو جائے گی۔ جب اس سے آگے چلے گئے مچھلی غائب ہو گئی، یوشع بن نون بھول گئے مچھلی بتانا، پہنچے آگے تو کہنے لگے بھئی لاؤ کھانا لاؤ، ہمارا جو ہے وہ بھوک لگی ہے۔ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، یہاں سے جو آگے گئے ہیں ہم اس سے جو ہمیں تھوڑی تھکاوٹ بھی محسوس ہوئی ہے۔ قال ارأيت اذ اوینا الى الصخرة فإني نسيت الحوت، جب ہم وہ فلاں چٹان کے پاس بیٹھے تھے تو وہاں سے وہ مچھلی غائب ہوئی تھی تو میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ وما انسانیہ الا الشیطان، اور یہ شیطان نے مجھے بھلایا ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، وہ بڑے عجیب طریقے سے سمندر میں داخل ہوئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال ذلک ما کنا نبغ، یہی تو ہم چاہتے تھے، وہ جگہ جو ہے وہ ہمارا ٹارگٹ تھا، ہدف تھا، وہیں تو اس بندے نے ملنا تھا۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، تو پھر وہ واپس وہاں سے پلٹ پڑے، وہاں پر آئے، واپس پہنچے تو اس چٹان کے پاس جو سمندر کے ملنے کی جگہ تھی، دونوں جگہ جو ہے دریاؤں یا سمندروں کے ملنے کی جگہ تھی،
فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں پر پھر دونوں نے دیکھا کہ وہ بندہ ہے، وہ خضر علیہ السلام جو ہے وہاں موجود ہیں، تو وہاں پر انہوں نے پھر اس کو میں نے اپنی جانب سے میں نے علم دے رکھا۔ اب یہاں پر کچھ صوفی حضرات علم لدنی جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس علم لدنی ہے اور تمہارے پاس علم شرعی ہے، تو علم لدنی اور علم شرعی میں فرق کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ شریعت کا علم تھا اور خضر علیہ السلام کے پاس علم لدنی تھا۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے جو ہے وہ تفریق کر دی ہے، حالانکہ علم یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا من لدنا، ہماری جانب سے، تو موسیٰ علیہ السلام کو جو علم تھا وہ کس کی جانب سے تھا بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو وحی آتی تھی وہ بھی اللہ کی جانب سے تھی، اور جو خضر کو اللہ نے علم دیا تھا وہ بھی اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی جانب سے دیا تھا، یعنی اللہ کی جانب سے وہ بھی تھی۔ تو اب دونوں کو یہ شریعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، کسی اور کی جانب سے نہیں ہے۔ تو یہ دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو، عام سادہ لوگ عوام جو ہیں، سادہ لوگ افراد جو ہیں، ان کو دھوکہ دینے کے لیے ان صوفیوں نے، ان پیروں نے یہ بات بنا رکھی ہے جی یہ علم لدنی ہے۔ تو ایسا کوئی جو ہے وہ شریعت اور شرعی علم اور علم لدنی کوئی ایسا جو ہے وہ دو علم نہیں ہے، بلکہ وہی ایک شرعی علم ہے۔ اسی طرح صوفیوں نے ایک اور جو ہے وہ طریقہ رکھا ہوا ہے، ایک اور جو ہے وہ تفریق کر رکھی ہے جی، ایک ہے شریعت اور ایک ہے طریقت۔ شریعت وہ ہے جو تم نماز پڑھتے ہو، حج کرتے ہو، روزہ رکھتے ہو، یہ جو احکام شرعی ہے نا ان کا پر عمل کرنا یہ شریعت ہے۔ اور یہ جو ہم اندر ہی اندر کرتے ہیں نا، پہنچ جاتا ہے ایک بندہ وہاں پر جہاں پر نہ سامنے نماز نظر آتی ہے نہ روزہ نظر آتا ہے، جو وہ مجذوب بن جاتے ہیں، ننگے گھومتے پھرتے ہیں، پاگلوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جی یہ طریقت ہے، یہ طریقت ہے۔ تو یہ جو ہے وہ تفریق کر رکھی ہے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ تو بات یہ چل رہی تھی خضر علیہ السلام کو جو علم تھا وہ اللہ کی جانب سے دیا تھا، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ تو اب ایک اور بات یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ خضر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کا بندہ خضر، وہ اس وقت بعض لوگ کہتے ہیں جی ابھی بھی زندہ ہے، لوگوں کے پاس آتا ہے، لوگوں کو جو دیتا ہے، اور وہ جو ہے وہ سمندر میں رہتا ہے ابھی بھی۔ حالانکہ یہ قرآن اور حدیث کے عقیدہ رکھنا جو ہے یہ خلاف ہے کہ خضر ابھی تک زندہ ہے۔ ابھی تک اگر کوئی شخص کوئی زندہ ہے تو وہ دو ہیں، انسانوں میں سے اگر کوئی ابھی تک زندہ ہے تو وہ دو ہیں۔ ایک تو ہیں عیسیٰ بن مریم، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور اگر کوئی زمین پر زندہ ہے اب تک نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر اب تک، تو وہ دوسرا ہے دجال، اس کا حدیث کے اندر ذکر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی قرآن مجید میں اور حدیث کے اندر ذکر ہے، لیکن وہ اس وقت زمین پر نہیں زندہ بلکہ وہ اس وقت آسمان پر ہیں، ان کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ دو لوگ ہیں، دو افراد ہیں جو اب تک زندہ ہیں، اور دونوں انسان ہیں۔ دجال بھی انسان ہے اور عیسیٰ بن مریم بھی انسان ہیں۔ تو عیسیٰ بن مریم آسمان پر اٹھا لیے گئے زندہ، لیکن دجال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی تک قید کیا ہوا ہے۔ وہ کہاں قید ہے؟ وہ جو ہے وہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، حدیث جساسہ جو ہے اس کو بولا جاتا ہے، اس کے اندر وہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہ واقعہ جب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہاں پر ایک سمندر میں ہم گئے تو سمندر میں کشتی جو ہے وہ ہماری بھنور میں پھنس گئی طوفان میں، وہ طوفان نے ہمیں ایک جزیرے پر دے مارا، ہم وہاں اترے جزیرے پر تو ہمیں ایک درخت، ایک جو ہے وہ ایسا جانور نظر آیا جس کا اگلا پچھلے حصے کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، اتنے بال تھے، نہ منہ نظر آتا تھا، نہ اس کے جو ہے وہ پچھلا حصہ نظر آتا تھا۔ تو وہ باتیں کرنے لگا ہم سے، اس نے ہمیں آگے لگا لیا اور ہمیں غار میں لے گیا۔ غار میں جا کر پھر ہم نے دیکھا کہ ایک شخص بڑا طویل قامت ہے اور اس کو زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو آ کر یہ واقعہ جو ہے وہ، ابھی یہ اس وقت کی بات ہے، تمیم داری مسلمان نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے دیکھا تھا۔ جب مسلمان ہو گئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کرو۔
تو پھر انہوں نے صحابہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دجال موجود ہے، زندہ ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے گا وہاں سے تو وہ نکلے گا، اور اس کی کچھ نشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ تو یہاں پر یہ دو مسئلے تھے، ایک خضر علیہ السلام کا زندہ رہنا، اب دو ہیں صرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں یہ بات فرمائی ہے کہ 100 سال کے بعد کوئی بھی اس وقت جو زندہ ہے 100 سال علی رأس السنہ جو ہے وہ یہ 100 سال کے بعد کوئی بندہ زندہ نہیں رہے گا 100 سال کے بعد۔ تو خضر علیہ السلام تو نبی علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں، اس لیے ان کا زندہ رہنا اس حدیث کی جو ہے وہ روح سے صحیح نہیں ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور لوگوں کو ملتے ہیں، اور ان لوگوں نے بعض صوفیوں نے یہ بھی معروف کر رکھا ہے کہ فلاں صوفی کو بھی ملے اور فلاں بندے کو بھی ملے۔ تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا بھائی، قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنا مما علمت رشدا، موسیٰ کہنے لگے کہ بھائی اچھا یہ بتائیں کہ کیا میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ تابع داری میں رہوں، میں آپ کے ساتھ رہوں حتیٰ کہ ہم جو ہے وہ تمہیں جو اللہ نے علم دیا ہے وہ مجھے بھی سیکھنے میں کچھ موقع مل جائے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو وہ ایسا علم تھا، یعنی کہ ایسی چیزیں تھیں جو نظر آتا ہے کہ وہ مخالفت ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا، اس لیے خضر نے کہا کہ بھائی تیرے اندر اس بات کی استطاعت نہیں ہے کہ تو صبر کر سکے وہ چیز دیکھ کر جو میرے پاس ہے، جو میں نے کرنا ہے۔ اب یہ بات کیا تھی، جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی میرا ایک بندہ ہے، موسیٰ کو کہا کہ جاؤ وہ فلاں بندہ ہے وہاں پر چلے جاؤ اور اس سے جا کے علم سیکھو، تو اللہ تعالیٰ نے خضر کو یہ باتیں بتائیں، تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ کو علم نہیں تھا اس کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے خضر نے یہ بات بھی باقاعدہ کہی، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کا جو ہے آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سَتَجِدُنِي انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا، آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والا ہوں۔ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، آپ جو مرضی کرتے رہنا۔ تو کہا قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي شَيْءٍ، ایک شرط ہے، میرے ساتھ چلو گے تو ایک شرط ہے، شرط کیا ہے کہ بھائی تم نے کوئی پوچھنا نہیں کچھ مجھ سے، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کر رہا، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، حتیٰ کہ میں خود اس کے متعلق بتا دوں کہ یہ ایسے تھا، یہ ایسے تھا۔ فَانْطَلَقَا، تو وہ دونوں چل پڑے۔ اب یہاں پر ذکر دونوں کا، تیسرا جو ہے وہ یوشع بن نون تھے، ان کا ذکر نہیں ہے یہاں پر۔ یہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ساتھ نہیں تھے، ان کو چھوڑ دیا، وہ ساتھ ہی تھے، لیکن جو دو اہم تھے، ایک شاگرد اور ایک استاد، اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، اب جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی والے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں جب سوار ہوئے تو انہوں نے پہچان لیا یہ تو موسیٰ ہے اور یہ جو ہے وہ خضر ہے، یہ فلاں ہے، اب پہچان لیا۔ اب انہوں نے ان سے اجرت نہیں، کرایہ نہیں لیا، تو اب یہ کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو خضر تھے، خضر نے کیا کیا کہ انہوں نے وہاں سے ایک پھٹا اکھیڑ دیا۔ تو اب پھٹا جب اکھیڑا تو موسیٰ چپ نہ رہ سکے، بھئی یہ کیا، ہمیں انہوں نے بغیر پیسوں کے سوار کرا لیا ہے، اب یہ پھٹا اکھیڑ رہے ہیں، ہم تو ڈوب کے مر جائیں گے۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، یہ تو بہت بری ہے، تو غرق ہو جائیں گے، ہم ڈوب جائیں گے۔ تو خضر نے کہا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ، میں نے کہا نہیں تھا إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، بھائی صبر نہیں کر سکو گے۔ تو بہرحال قصہ مختصر، اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ خاموشی ہو گئے، کہا بھئی میں بھول گیا تھا، میری جو ہے وہ اب میں نہیں پوچھوں گا۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، میرے معاملے کو آپ سخت نہ جو ہے وہ مشکل نہ بنا دیں، میں بھول گیا تھا، اب نہیں پوچھوں گا۔ تو پھر چل پڑے وہ۔ فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله، دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کو پکڑا، اس کی گردن اتار کے اس کو مار دیا۔ خضر نے بچے کھیلتے ہوئے ایک بچے کو پکڑا اور وہاں سے اس کو مار دیا، قتل کر دیا۔
تو موسیٰ پھر خاموش نہیں رہ سکے. ایک قتل جو ہے وہ قتل کے اوپر کون خاموش رہ سکتا ہے؟ تو کہنے لگے قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک پاک پاس جان کو قتل کر دیا بغیر کسی جو ہے وہ قتل کے، اس نے قتل تو کیا نہیں تھا. یہ بہت بری بات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر کہنے لگے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، بھائی میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا، بالکل تیرے جو ہے وہ صبر نہیں ہوگا تو اسے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر اب میں نے کچھ پوچھا تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ لے کے جانا، پھر میرا اور آپ کا راستہ علیحدہ رہا. تو پھر فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما، جب وہ پھر آگے چلے ایک بستی میں گئے، ایک گاؤں میں، دیہات میں، تو ان لوگوں نے کہا بھائی بھاگ جو یہاں سے، کوئی مہمان نوازی نہیں ہے تمہاری، کوئی کچھ نہیں ہم تمہیں دے گے کھانے کو، چلے جو نکل جائے یہاں سے. تو فواجدا فیہا جدارا، موسیٰ اور خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار جو ہے وہ ایسے ٹیڑھی ہو کے گرنے والی ہے. فاقام، تو خضر نے جو ہے اس کو سیدھا کر دیا، وہ گرنے والی سی اس کو بنا دیا صحیح کر کے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ جو ہے اس پر مزدوری لے لیتے ہمیں کچھ کھانے کو مل جاتا. انہوں نے مہمان نوازی تو کی نہیں. تو پھر خضر نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تیرے درمیان یہ جدائی، اب بس معاملہ ختم. 3 بار ہو گیا ہے، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، یہ تیسری دفعہ ہو گیا ہے. تو سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں جو کچھ ہوا ہے تو صبر نہیں کر سکا، میں اس کی جو ہے وہ تعبیر بتاؤں گا تجھے ہوا کیا ہے، اصل میں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے آگے یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کہا، میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا. خضر کہیں گے یہ اللہ کی جانب سے ہے تو میں جو ہے وہ بتاؤں گا. اما السفینہ، رہی وہ جو کشتی تھی، وہ اس کو میں نے کیوں کھیڑا تھا، کیوں خراب کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ اس کا آگے جو ایک بادشاہ تھا، وہ ہر کشتی والوں کے اوپر غلام جو ہے وہ جو صحیح بھی ہوتی کشتی اس پہ ظلم کرتے ہوئے وہ کشتی چھین لیتا تھا. اس لیے میں نے اس کو جو ہے وہ عیب دار بنا دیا تاکہ وہ غریب اور مسکین جو ہے اپنی کشتی کو اپنے پاس رکھے اور اس سے گزارا بسر جو ہے وہ کر سکیں اور وہ چھینے نہ. اور رہا مسئلہ اس بچے کا جو میں نے قتل کیا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین جو ہے وہ مومن تھے، بڑے اچھے تھے، عبادت گزار تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں ان کی سرکشی اور کفر کا جو ہے خدشہ تھا، وہ اس کا جو ہے وہ کہ یہ ان کے سرکشی اور کفر کا خدشہ تھا کہ وہ پریشان نہ کر دے بڑا ہو کر اور یہ سرکشی کرے گا، تو اس لیے جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، جو ہے وہ اب آگے جو ہے وہ تیسری جو چیز ہے وہ تھی اس کا دیوار کا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو خضر نے ان کو بتایا کہ یہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے والدین فوت ہو چکے تھے اور کوئی ان کا نہیں تھا، وہ یتیم تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان یتیموں کا جو ہے وہ وراثت پڑی ہوئی تھی، خزانہ تھا. تو اس لیے اس کو جو ہے وہ اگر وہ گر جاتی تو لوگ نکال لیتے، بچے تھے، بچوں کو کسی نے نہیں دینا تھا. تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہ تدبیر بنائی کہ اس کو سیدھا رہنے دیا جائے. تو وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ، اب یہاں پر دیکھیں خضر کہہ رہے ہیں فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، کہ وہ نوجوان ہو جائیں، بلوغت کو پہنچ جائیں، پھر اپنا مال اسباب جو ہیں وہ نکال لیں. رحمۃ من ربک، یہ اب تیرے رب کی رحمت ہے. وما فعلته عن امری، وما فعلته عن امری، یہ میں نے جو ہے وہ اپنی جانب سے نہیں کیا. اب یہ علم لدنی کا جو چکر چلاتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا؟ کیا ان کو اللہ کی وحی آ جاتی ہے؟ وہ تو وحی تھی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے میں نے اس کو حکم دیا اور میرے حکم سے یہ کام ہوا ہے. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، موسیٰ یہ ہے اس کی جو ہے وہ اصل جس پر تو صبر نہیں کر سکا. تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا جو واقعہ بیان کیا ہے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ پر رحم کرے، اگر اور کچھ خاموش رہتے تو ہمیں اور کچھ باتیں مل جاتی.
کہ وہ خاموش رہتے تو اللہ تعالیٰ وہ خاضر جو تھے وہ اور کوئی کام کرتے اور اس کی تعبیر جو ہے اس کی مل جاتی. ہمیں خاموش نہیں رہ سکے. 3 باتیں ہوئیں اور تینوں پہ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے, تو اس طرح ہمیں اس کی پتہ چل سکتا. اس کے بعد دوسرا جو واقعہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ذوالقرنین کا ہے. اب ذوالقرنین کون ہے؟ لوگوں نے مختلف جو ہے وہ باتیں کی ہیں. جو جدید مفسرین ہیں اور قرآن مفسرین ہیں انہوں نے یہ کہا, کوئی کہتا ہے جی کہ وہ جو ہے وہ اسکندر اعظم تھا, کوئی کہتا ہے کہ یونانی سائرس تھا, کوئی جو ہے وہ اس کو خورس کا نام لیتے ہیں, اور کوئی جو ہے وہ خسرو جو ہے وہ اس کو بولتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی جانب سے بیان کی گئی ہیں. ذوالقرنین ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ جتنے بھی سائرس ہیں اور خورس وغیرہ جتنے, اور یہ فارس کا جو حکمران جو جتنے بھی یہ بتائے جاتے ہیں, یہ سارے کے سارے جو ہے وہ غیر مسلم تھے, وہ ایمان نہیں تھا ان کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے متعلق تو بتایا ہے کہ وہ مومن بندہ تھا, بڑا اچھا شخص تھا, صالح اور نیک تھا. تو اس طرح یہ جو ہے وہ ذوالقرنین کون ہے کسی حدیث میں نہیں آیا, قرآن مجید کے اندر صرف اس کا یہی ذکر ملتا ہے, تو ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے. یسألونک عن ذوالقرنین, ذوالقرنین اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کہتے تھے اس کے سر پہ جو ہے وہ 2 جو ہے وہ میڈیاں اس نے بنا رکھی تھی, یا جو ہے وہ دونوں سائڈ سے تھوڑا ابڑا ہوا تھا, اس وجہ سے اس کو 2 سینگوں والا کہا جاتا ہے, لیکن اس کا نام ذوالقرنین تھا. قل ساتلو علیکم منہ ذکرا, اے میرے نبی ان کو بتاؤ میں تمہیں جو ہے اس کا واقعہ بیان کرتا ہوں. وہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو زمین میں بادشاہت دی اور ہر چیز جو ہے اس کے ماتحت کر دی. تو ایک جانب چلا مغرب کی جانب, وہ مغرب کی جانب چلا, حتیٰ کہ وہ مغرب میں پہنچ گیا تو اس نے دیکھا کہ تغرب فی عین حمیۃ, ایک جو ہے وہ سورج ایک چشمے میں, دلدل والا جو چشمہ ہے اس کے اندر غروب ہو رہا ہے. آج بھی اگر ہم دیکھیں نا سمندر کے کنارے جا کر جو ہے وہ تو دیکھتے ہیں ایسے جیسے جو سورج ہے وہ سمندر میں غروب ہو رہا ہے. تو یہ بالکل آخری جگہ پر پہنچے جہاں پر جو ہے وہ دلدل تھی, جہاں زمین ختم ہو جاتی تھی اور آگے دلدلی علاقہ تھا جہاں پر انسان نہیں جا سکتا, داخل ہو تو دلدل میں دھنس جاتا ہے. تو ایسے لگا جیسے جو ہے وہ اس کے اندر غروب ہو رہا ہے, یعنی آخری دنیا کے آخری کونے تک پہنچ گیا. وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا, وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا تو اس نے کہا یا ذوالقرنین, ذوالقرنین وہاں پر جو لوگ تھے ان کو جو ہے وہ جو تو چاہے ان کو چھوڑ دے, ان پر رحم کر, کوئی بات نہیں ہے. وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا, ان کے اوپر رحمت کر, ان کے اوپر جو ہے ان کو سزا دے اگر بات نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا, ذوالقرنین کہنے لگے قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا. اگر تو بات مان لیں گے تو ٹھیک ہے, جو نہیں مانے گا اس کو ہم تک جو ہے وہ اس کی سزا دیں گے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى, جو نیک اعمال کرے گا اس کے لیے اچھے. اور پھر اس کے بعد دوسری طرف چل نکلے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوسری وہ مشرق والی سائڈ پہ ذوالقرنین گیا, حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس, جب وہ بالکل آخری کنارے پہ پہنچا مشرق کی سائڈ پہ, وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا, تو وہاں پر جو لوگ تھے ان کے اور سورج کے درمیان جو ہے وہ کوئی اور اوٹ وغیرہ نہیں تھی. تو یہ مشرق بھی اور مغرب بھی دونوں طرف وہ پوری زمین میں گھما, پھر ایک طرف چلا. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. اللہ کہتے ہیں کہ پھر ایک جانب جو ہے وہ گیا, وہاں پر دیکھا کہ بہت بڑا جو ہے وہ دیوار بنی ہوئی ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں. ان لوگوں نے وہ قوم جو تھی وہ بادشاہ کو دے کر کہنے لگی یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, یہ جو ہے وہ ایک قوم ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہے انسان ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے, قرآن میں بیان ہوا ہے, یہ قیامت کے نزدیک جو ہے وہ سارا پانی پی جائیں گے, لوگوں کو قتل و غارت کریں گے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 999 ایک جو ہے وہ ایک شخص جنت میں جائے گا اور 999 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے, کہا بھئی 999 جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ یاجوج ماجوج میں. یاجوج ماجوج اتنی قوم ہے کہ وہ اللہ معاف فرمائے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا
من کل حدب ینسلون، ہر اونچے ٹیلے سے ایسے چھلانگے مارتے ہوئے آئیں گے جناب جیسے جو ہے وہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس قوم نے، ان لوگوں نے کہا بھئی یاجوج ماجوج ہے وہ زمین میں فساد بچاتے پھرتے ہیں، تو ہم پیسے اکٹھے کر کے تمہیں دے دیتے ہیں اور اس کے اور ہمارے درمیان کوئی بڑی سی دیوار بنا دو۔ اب اس دیوار کے متعلق بہت سارے لوگوں نے، اور خاص کر کے نئے جو آج کل مفسر بنے پھرتے ہیں، مفکر قرآن بنے پھرتے ہیں اور مفکر جو ہے بنے پھرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے یہ دیوار چین ہے۔ بھائی بات یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور آج تک اس کو کوئی پا نہیں سکا، کوئی جو ہے وہ تلاش نہیں کر سکا۔ دیوار چین کے اس طرف تو لوگ ہیں، پتہ ہے کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت آپ کے ہر پوری دنیا میں جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، ایک دفعہ آپ گھر میں داخل ہوئے، اماں بیان کرتی ہیں، اماں جان کہتی ہیں ام المومنین کہ نبی علیہ السلام گھر میں آئے تو بڑا جو ہے وہ پریشان، آپ کا رنگ جو ہے وہ اڑا ہوا۔ بھئی کیا ہو گیا، مسئلہ کیا ہوا؟ کہا بھئی آج کے دن اتنا جو ہے وہ سوراخ ہو گیا ہے یاجوج ماجوج کی جو دیوار ہے اس کے اندر اتنا سوراخ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی جب یاجوج ماجوج جو ہے وہ سوراخ ہو جائے گا اور وہاں سے نکلیں گے، تو نبی علیہ السلام اس لیے پریشان ہوئے کہ قیامت تو آ گئی، پھر اب یاجوج ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ صبح اٹھ کر وہ جا کے اس دیوار کو چاٹنا شروع کرتے ہیں، سوراخ شروع کرتے ہیں اس کے اندر، اور رات تک لگے رہتے ہیں، تو اتنا سا ہو جاتا ہے وہ سوراخ، پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں باقی کل کریں گے، تو پھر صبح آتے ہیں تو پھر وہ دیوار ساری بنی ہوتی ہے، ملی ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کا حکم ہوگا اس وقت جو ہے وہ انشاءاللہ کہیں گے، اور دوسرے دن پھر جو ہے اس کو جو ہے سوراخ کو مکمل کر کے وہاں سے نکل آئیں گے۔ تو ذوالقرنین نے جو ہے وہاں سے پھر کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، لاؤ بڑی بڑی چادریں لاؤ، تانبا لاؤ، لے کے آؤ، اور یہ ساری چیزیں لے کے انہوں نے وہاں پر جو ہے دیوار کھڑی کر دی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما آتونی زبر الحدید، لوہے کے بڑے بڑے چادریں لے کے آؤ، اور اس کے بعد جو ہے وہ تانبے کو پگھلا کر آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو وہاں پر تانبا جو ہے وہ پگھلا کر ڈال دیا گیا۔ فمستطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا، اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس کو نہ تو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ یاجوج ماجوج، اور نہ ہی اس کے اندر نقب لگا سکتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ نقب لگا کے سوراخ کر کے آ جائیں گے۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ چائنی ہیں، تو بھائی چائنی نہیں ہے، وہ تو پوری دنیا میں اس وقت گھوم پھر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نکل کے آئیں گے تو سارا کچھ کھا پی جائیں گے، اور یہ قیامت کے نزدیک ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ جو ہے وہ مریم کے اندر مریم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا جو مریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ذکر کیا ہے، ولادت کا، عیسیٰ بن مریم جو ہیں، اور اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ بھائی دیکھو مریم علیہ السلام کو جب وہ ایک شرقی مکان پر، جگہ پر علیحدہ ہو گئی، تو پھر فرشتہ آیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے وہ انسانی شکل میں آیا، اور آ کے جب دیکھا مریم علیہ السلام نے دیکھا ان کو، تو کہا بھائی اعوذ باللہ منک، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب تجھے بیٹا پیدا ہونے والا ہے، بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام یہ ہے، اور تم درخت کو ہلاؤ یہ کھجوریں نکلے گی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فکلی واشربی وقرری عینا، تو بچہ پیدا ہو گیا، انہوں نے ان کو اٹھا لیا اور پھر اٹھا کے لے کے آئے، تو قوم جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دی، یہ کس کا ہے، کس کا اٹھا کے لے کے آئے ہو۔ فاتت به قومها تحملوا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم یہ کیا کر دیا تو نے، بہت بری حرکت کی ہے تو نے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ہارون کی بہن، تو یہاں پر وہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں ہیں، یہ مریم کے بھائی ہیں، یہ مریم کے بھائی موسیٰ ہیں، یہ ہارون کے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نہیں ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کئی جو ہے لوگوں کو یہ مشابہ لگ جاتی ہے، مشابہت ہو جاتی ہے ان کو، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔
ماں کانا ابو کمرا سوم و ماں کانا تمک بغیہ، بھائی تیرے گھر والے تو نہیں تھے، تیرا نہ بھائی ایسا تھا، تیری ماں ایسی نہ، تو یہ کہاں سے؟ فاشارت الیہ، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بھائی اگر کوئی بات ہو تو تم نے اس کی طرف اشارہ کر دینا، فاشارت الیہ، تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے کے ساتھ ہم کیسے بات کریں، بھائی تو اشارہ کر لیا تو وہ تو ابھی بچہ ہے، چھوٹا سا اٹھا کے لے کے آئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی عیسیٰ بن مریم کو، انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا ہے، میں جو ہے مجھے کتاب بھی ملے گی، میں بڑا ہو کے نبی بنوں گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، تو یہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ یا ابتی یا ابتی یا ابتی، ابا جی، ابا جان، ابا جان، یہ الفاظ کہہ کے پکارا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، ابا جان آپ ایسے چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ تجھ سے آپ کے کوئی کام آ سکتا ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان میرے پاس جو ہے وہ ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، شیطان کے پیچھے نہ جائیں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، نافرمان ہے بڑا شیطان اللہ رحمان کا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے ہے ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دی جائے گی یہ بت پرستی کی۔ قال اراغبنا، تو پھر باپ نے کیا کہا کہ بھائی تو میرے جو ہے وہ بتوں کو برا بلا کہتا ہے، تو ان سے جو ہے بے رغبتی کرتا ہے، اگر باز نہ آیا لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، میں پتھر مار مار کے تجھے مار دوں گا، اور جا بھاگ جا مجھ سے، مجھے چھوڑ دے ایسے ہی۔ تو پھر اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ میرے ساتھ بڑا بے حد درجے کا مہربان ہے۔ تو پیچھے آپ سن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک وعدہ تھا جو وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، فلما تبین لہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو جو اس بات کا پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ برات کا اظہار کر دیا۔ تو اس کے یہ جو ہے واقعہ بیان کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر اس موسیٰ علیہ السلام کا مکمل بچپن سے لے کر جو ہے وہ آخر تک موسیٰ فرعون کو جو ہے وہ غرق ہونے تک کا سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس کو جو ہے وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ قرآن مجید کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، ہماری عبادات صحیح نہیں ہوں گی، جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نہیں، ہماری عبادات کے علاوہ ہمارے عقائد صحیح نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آخر میں جو ایک چھوٹا سا موضوع بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت سے اعراض کرنے والا کل قیامت کے دن اندھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے دین سے روگردانی کرتا ہے، میرے ذکر سے، اس کا ذکر کا معنی وہ نہیں ہے اللہ 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 ہو والا، یہ نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جو میرے دین سے روگردانی کر دے، یعنی جو ہے کتاب اللہ میں جو ہے یہ قرآن مجید کو بھی اللہ نے ذکر کہا ہے، نماز کو بھی ذکر کہا گیا ہے، تو یہ دین کا اس سے معنی مراد ہوگا جس نے میری یاد سے جو ہے وہ روگردانی کی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا میں بھی اس کو جو ہے وہ ہم تنگی جو ہے اس کو آئے گی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن بھی ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو کل قیامت کے دن پھر وہ بندہ کہے گا جو اعراض کرنے والا تھا، دین پر عمل نہیں کرتا تھا، رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ مجھے آج اندھا کیوں کر دیا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ذکر اللہ والا نہیں ہے بلکہ وہ ذکر دین ہے۔ قال کذالک اتتک آیاتنا،
اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، قرآن آیا تھا، نبی کا فرمان آیا تھا، فنسیتہا، تو اس کو بھول گیا، اس سے اعراض کر لیا، اس پر عمل نہیں کیا، فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم بھی تجھے بھول چکے ہیں، تیری جو ہے وہ یہ بینائی ختم ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔